बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, अमेरिका से मैं हाज़िर खिदमत हूँ एक नया प्रोग्राम लेकर। यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा है, बड़ा वीआईपी मौसम है। आप देख रहे होंगे कि कल परसों से हम जैकेटें पहन के फिर रहे थे, आज टी शर्टें पहनी हुई हैं, जबकि आसमान जो है वो अभी भी 500 फुट के फासले पर लग रहा है मुझे, बिल्कुल छतों के साथ टच कर रहा है, ये बादल टच कर रहे हैं। अब जो जितने जहाज़ गुज़र रहे हैं यहाँ से, वो आसमान के अंदर से गुज़र रहे हैं, यानी बादलों के अंदर से गुज़र रहे हैं। अच्छा जी, बात करनी थी कि मैं अमेरिका से ताज़ा तरीन ख़बर आपको दे रहा हूँ कि दोबारा से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, और मरकज़ वही होगा इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये ख़ुसूसी ख़बर है मेरे पास कि होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, तमाम मामलात तो तय पा चुके हैं, बात एक आधे नुक्ते के ऊपर अड़ी हुई है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। लेकिन ज़रा तवज्जो तलब बात यह है कि आबनाए हुर्मज़ ईरान के हाथ में एक ऐसी चाबी है, एक ऐसा बटन है जिसकी वजह से ईरान ताकतवर है। इस वक्त ईरान किसी भी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तो आपने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया है कि ईरान ने जितने नुकात पेश किए उनमें से एक भी विड्रॉ नहीं किया। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि शायद ईरान यूरेनियम अफजूदगी जो है वो रोक देगा अमेरिका के दबाव में आकर, और अपना यूरेनियम इनको उठाकर दे देगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ईरान एक मुकम्मल एटमी ताकत बन चुका है। इसके बारे में मैं पहले स्पेशल प्रोग्राम भी कर चुका हूं, और वो एटमी धमाका भी कर चुका है। जब वो एटमी पावर बन गया है तो वो क्यों इनके आगे घुटने टेक दे। इसीलिए ट्रंप जो है वो इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए है, लेकिन ट्रंप के इख्तियार से बात निकल गई है। ट्रंप को ईरान के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे। ईरान जिस बात की रजामंदी ज़ाहिर करेगा उसी बात पे फ़ैसले होने हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ईरान इस वक्त ताकतवर तरीन मुल्क है, और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, ईरान के पास अभी तक 75% मिसाइल और जंगी आलात सामान बेशुमार वाफर मिकदार में मौजूद है। वो कहता है कि अभी मैंने 25% यूज़ किया है, 75% अभी वो कहता है मेरे पास है। तो ज़रा आप हिसाब लगा लें, जिस मुल्क के पास इकॉनमी इतनी डाउन हो कि वहाँ 4 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा हो, सोचिए ज़रा। कुछ लोग 8 रुपये लीटर कहते हैं, कुछ 4 रुपये लीटर कहते हैं। मैं कहता हूँ 50 रुपये लीटर भी अगर वो पेट्रोल बेच रहा है ना, तो वो दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क है। एक तरफ हमारे हुक्मरान हैं जो पाकिस्तानी अवाम को महंगा तरीन पेट्रोल बेच रहे हैं। हालत ये है कि गैस है ही नहीं इनके पास, हालांकि हमारे पास बलूचिस्तान में गैस के वाफर मकदार में ज़खायर मौजूद हैं, बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। हम कतर से मुआहदे करके फंसे हुए हैं, क्योंकि कमीशनों का मसला है, कमीशनें लेनी होती हैं। कतर के हाथों हम ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ये नाजरीन, जो पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल डीज़ल, ये एक ऐसा नुक्ता है जिसका हल सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के पास है। सारी अवाम सड़कों पर आए, एहतजाज करे इस एक नुक्ते के ऊपर कि हमें ईरान से पेट्रोल लेना है, जिस रेट पे भी पड़े हमें ईरान से पेट्रोल लेकर दें। इसकी एक वजह बताऊं, आपके पाकिस्तान में 70% पेट्रोल डीज़ल पहले ही ईरान का बिक रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको नोट कर लें आप। वजह क्या है? हमारे जो बेईमान पेट्रोल पंप मालकान हैं वो सस्ते दामों ख़रीद के और महंगे दामों आवाम को बेचते हैं, जो सरकारी प्राइसेस होती हैं उनके ऊपर बेचते हैं। उसकी रिफाइनरी उस कैटेगरी की नहीं होती जिस कैटेगरी की रिफाइनरी सऊदी अरब के तेल की होती है। और इस खित्ते में मैं आपको वाज़े बता दूं, मेरी बात हुक्मरानों को बड़ी बुरी लगेगी, सऊदी अरब की दोस्ती की वजह से
ہم پٹرول کہیں اور سے نہیں لے رہے، امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہم پٹرول کہیں اور سے نہیں لے سکتے، ہم پر پابندیاں ہیں، اور باقی اس وقت پوری دنیا جو ہے اس کو ٹرمپ صاحب نے استثنا دے دیا ہے کہ آپ ایران سے پٹرول خریدیں، ڈیزل خریدیں، گیس خریدیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عقل کے اندھو، آپ کی عوام بھوک سے مر رہی ہے، ڈے بائی ڈے مہنگائی، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں، عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ آپ کون لوگ ہیں یار؟ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کوئی ملک کی بہتری کے لیے آپ نے کام کیا ہے تو ٹی وی پہ آ کر بتا دیں۔ آپ نے نااہل اور نالائقوں کا ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور عوام کو رگڑا لگائی جا رہے ہیں۔ یقین کریں اس وقت عوام اتنی تنگ آ چکی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ بھی روز سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، روز لوگ چیخیں مار رہے ہیں لیکن مجبور ہیں، خوف زدہ ہیں، سڑکوں پہ آنے سے ڈرتے ہیں، احتجاج کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے حق کے لیے عوام نے احتجاج نہ کیا یا حکمرانوں کو عوام کی تکلیف نظر نہ آئی تو پھر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوگا، پھر وہ نقصان ہوگا جو سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ اس وقت عوام میں ایک لاوا پک رہا ہے۔ بارہ ناظرین، بات کسی اور طرف چلے گی۔ میں ایران کی بات کر رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت طاقتور ترین ملک ہے اور وہ اپنی شرائط کے اوپر ایگریمنٹ کرے گا، چاہے مذاکرات ہوں چاہے نہ ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ وہ ویٹ کر رہا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں گے تو میں حاضر ہوں، آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، آ جائیں جنگ لڑ لیتے ہیں۔ اس وقت پاؤں جل رہے ہیں اسرائیل کے، پاؤں جل رہے ہیں امریکہ کے، اور ساتھ ساتھ اب جو اسرائیل پارٹ 2 ہے UAE، اس کے بھی پاؤں جل رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خطرے میں اس وقت UAE ہے۔ یہ باتیں میری یاد رکھیے گا۔ اب UAE جو ہے وہ بالکل ایران کے آمنے سامنے ہے، اگر لڑائی ہوئی تو آغاز یہاں سے ہوگا، تباہی یہاں سے ہوگی۔ ایران طاقتور ترین ملک ہے اور اس وقت ایٹمی پاور بن چکا ہے، یہ ساری دنیا اپنے نوٹس میں کر لے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بنائے حرمت سے گزرنے والے تمام بحری جہاز ایران کو ٹیکس دیں گے، یہ میری بات نوٹ کر لیں۔ ایران اس بات پہ ڈٹ گیا ہے اور یہ اس کے پاس طاقت کی سب سے بڑی کنجی بھی آ گئی ہے۔ اب ایران ایک اور بات کے اوپر ایک منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ جو فائبر آپٹک کیبل پوری دنیا کو کنیکٹ کر رہی ہے وہ آبنائے حرمت سے گزر رہی ہے، زیر سمندر۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ میں اس پر بھی ٹوٹل کنٹرول چاہتا ہوں، تاکہ کبھی یہ لوگ، یہ ملک، یہ دشمن مجھے تنگ کریں تو پھر میں اس کیبل کو کاٹ دوں گا، میں پوری دنیا کو اندھیرے میں دھکیل دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نیا کلیہ بھی ایجاد کیا ہے جو میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس پر بھی ٹیکس لینے کا سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے جتنے ممالک کو یہ انٹرنیٹ کی سہولت جا رہی ہے، ڈیٹا یہاں سے جا رہا ہے، میں تمام ممالک سے ٹیکس لوں گا، یا یہ اپنا راستہ بدل لیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو چھیننے کی امریکہ نے کوشش کی تو میں آبنائے ہرمز کو تباہ و برباد کر دوں گا، کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، پھر یہ راستہ تا حیات ہم بند کر دیں گے، یہ راستہ ہم کہیں کبھی کھلنے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ جوڑ لیں تو اس وقت طاقتور ترین ملک ایران ہے، جس کے آگے سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے، سپر پاور کی چیخیں نکل گئیں۔ اب سپر پاور چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی آسان سا راستہ دے دو، میں یہاں سے نکل جاؤں، اور ہر لحاظ سے امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہماری جنگ ختم ہے، ہم نے آگے جنگ نہیں کرنی، خدا را ہمارے ساتھ بیٹھو، معاہدہ سائن کرو تاکہ ہم دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ عزت بچانے کا اب وقت ہوا جاتا ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے اس کو عزت بچانا مشکل ہو گئی ہے۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ معاہدہ لہرا کر پوری دنیا کے میڈیا کو بتائے گا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے
اپنے نظریات کے مطابق اپنی شرائط کے مطابق ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، اور اب ہمارا جو ہے نا وہ الحاق ہو گیا ایران کے ساتھ۔ اب ہم جو ہے نا وہ افہام و تفہیم سے آگے بڑھیں گے۔ لیکن میرا سوال یہاں پاکستان کے ارباب اختیار سے ہے، جو حکمران اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ الحمدللہ جیسی عوام ویسے حکمران، کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایسے کرپٹ حکمران نافذ کر دیے ہیں۔ اس وقت یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ٹرمپ سے یا سعودی عرب سے، یہ کوئی ایسا معاہدہ سائن کریں کہ ہم پٹرول اور ڈیزل ایران سے لیں گے اور اعلانیہ لیں گے، کیونکہ پہلے ہم چوری لے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے ذریعے، پہاڑوں کے اندر موٹر سائیکلوں پہ پٹرول ڈیزل آ رہا ہے، گدے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے، جیپوں کے اوپر آ رہا ہے، میرے پاس ہر طرح کی وہ ویڈیو موجود ہیں۔ چوری ہم منگوا رہے ہیں، لیکن عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر حکومت کھلا کے اس پٹرول ڈیزل کی اجازت دے اور لوگ لیگلائز ہو جائیں، یہ جو پٹرول پمپ مالکان ہیں ان کو لائسنس جاری کریں، یہ لیگل ہو کر ڈائریکٹ ایران سے پٹرول ڈیزل لیں، تو یقین کریں کہ پاکستان میں تمام طرح کے ٹیکس بھی لگا لیں، پروفٹ بھی لے لیں، ڈیوٹیاں لے لیں، 100 روپے لیٹر سے زیادہ ریٹ نہیں بنتا۔ یہی بات بلوچستان کے ایک پٹھان نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے پورے پاکستان میں اجازت دے دو، میں 200 روپے پر لیٹر ڈیزل اور 200 روپے پر لیٹر پٹرول دیتا ہوں۔ لیکن کسی حکمران کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ وجہ کیا ہے؟ عوام جس دن باہر نکلے گی، عوام تقاضا کرے گی کہ ہمیں یہ 200 روپے والا پٹرول ڈیزل چاہیے، اس دن حکمران مجبور ہو جائیں گے، اس دن کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا، قربانی دینا ہوگی، وقت نکالنا ہوگا، جو ہماری قوم کے پاس نہیں ہے۔ ویلی قوم تے نلائق قوم تے ستی قوم، انہاں نو کوئی نہیں جگا سکتا۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔